نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ولا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے معزز اور محترم دوستوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے میں قرآن مجید کی وہی آیت جو گزشتہ 2 جمعوں سے پڑھ لی، آج پھر وہی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو گزشتہ اور جمعے اور اس سے پیوستہ جو ہے محفل میں اسی متعلق عرض کی تھی۔ اصل میں یہ بتانا کیوں ضروری ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے آج۔ اسلامی نظریہ حیات اور فلسفہ عقائد، ایک طرف اسلامی نظریہ حیات انسان کی زندگی میں جو شعور دیتا ہے، اور دوسری طرف دیگر فلسفہ عقائد۔ باقی بھی تو فلسفہ پیش کرتے ہیں نا عقائد، تو اس کا آج موازنہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور عام گفتگو کے انداز میں۔ مشہور جرمن فلسفی ہیگل، جس نے 19ویں صدی کے نصف اول میں فلسفے کو ایک نیا افق فراہم کیا۔ کون سی صدی؟ 21ویں، 19ویں صدی کے اوائل میں۔ اس کا قول ہے کہ تمام تاریخ نظریات کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جتنی بھی تاریخ بن جاتی ہے وہ نظریے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کی تفسیر مارکس کے اس قول میں ہے، ملتی ہے۔ مارکس ایک اور فلسفی ہے، اس کے اس قول میں ملتی ہے کہ نظریات مادی دنیا کے خالق ہیں، نظریات مادی دنیا کے خالق ہیں، یعنی اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں جو مادیت پرستی کا شکار ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو وہ نظریات اس کے خالق ہیں۔
نظریہ یا عقیدہ نہ صرف نگاہ کو بدل دیتا ہے، نگاہ نظر ہوتی ہے، نہ صرف اس کو بدل دیتا ہے بلکہ زندگی کو نئی معنیت عطا کرتا ہے۔ نظریے کے تحت تو زندگی گزرتی ہے ساری، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو۔ ہیروئن کا بھی جو نظریہ ہوتا ہے نا، ہیروئن پی رہا ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے وہ چھپ کے پی رہا ہوتا ہے، اور جو بالکل عادی ہو جاتا ہے نظریہ تو ہے نا اس کا کہ اس کے بغیر میری زندگی نہیں رہے گی، جسم ٹوٹے گا، ایسا ہوگا ویسا ہو، نہیں بس کھانا نہیں دو یہ دے دو، یقیناً اس کے پیچھے اس کا ایک نظریہ۔ اسی طرح سے ایک عاشق رسول کا نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کے تحت وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح ایک اس آدمی کا نظریہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کو مطمئن نظر رکھتا ہے، نظریہ حیات ہے۔ اب یہاں دیکھنا ہمیں یہ ہے، موازنہ یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو باڈی اسٹرکچر ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کس نظریے کے تحت وہ بہتر اور صحیح گزرے گی کہ اس میں دونوں جہان کی ابھی آگے پیش کروں گا بھلائی حاصل ہوں۔ اب اس کی مثال اس طرح سے ہے کیا ہے کہ نظریہ یا عقیدہ نہ صرف نگاہ کو بدل دیتا ہے بلکہ زندگی کو نئی معنویت عطا کرتا ہے اور تقدیر میں نیا رنگ بھر دیتا ہے، نیا رنگ بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مومن صدقہ اور خیرات کو خدا کی رحمت کی قیمت سمجھتا ہے۔ مومن کا یہ نظریہ ہوتا ہے نا کہ خدا کی رحمت کا بدل یا قیمت سمجھتا ہے کہ یہ صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اللہ راضی ہوگا، میرے رزق میں وسعت دے گا، یہ نعمتیں جو اس نے مجھے دی ہیں اس میں مزید ترقی ہوگی اور فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات تو اس کی رضا، اس کی رضا سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور اس کے برعکس بے دین جو ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ تو مصیبت ہے، وہ اس کو مصیبت سمجھتا ہے کہ یار میں کیوں خرچہ کروں فضول میں کیوں کسی کی مدد کروں، گر رہا ہے تو وہ جانے، برباد ہو رہا ہے تو وہ جانے۔ باقی دیگر نظریوں میں آپ چلے جائیں یورپ میں اتنے خسیس اور کنجوس ہیں، وہ کسی کی مدد نہیں کرتے حتیٰ کہ روڈ پہ بھی جائے، جانور اور بلی کی تو کرتے ہوئے بتاتے ہیں، انسان کی مدد نہیں کرتے۔ یورپ میں جا کے تجربہ کر لو، اتنے سیلفش لوگ ہیں، ان کا بھی اپنا نظریہ ہے۔ آج نظریہ اسلامی کی اور دیگر عقائد کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے ان کا بھی نظریہ ہے اور یہاں بھی ایک نظریہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے یہاں اس معاشرے میں یا ان عقائد کے رکھنے والوں کے یہاں بوڑھے والدین کی خدمت عذاب ہے، بوڑھے والدین عذاب ہے۔ جبھی تو اولڈ ہاؤس بناتے ہیں، وہ اولڈ ہاؤس وہاں ڈال دیتے ہیں اور پوچھنے تک نہیں جاتے، زیادہ سے زیادہ ایک چیک بھیج دیتے۔ اس کی مثال اس طرح سے سیلفشنس کی بتاؤں۔ جاوید چودھری نام سنا ہو، وہ کالم نگار ہے، اچھا کالم نگار ہے، قابل آدمی۔ انہوں نے لکھا کہ میں برطانیہ میں کسی اسٹریٹ سے گزر رہا تھا، گلی سے گزر رہا تھا، تو اچانک ایک اونٹ کا گولا آ کے میرے سامنے گرا، تو میں نے اوپر دیکھا تو ایک فلیٹ تھا، اوپر دیکھا تو ایک فلیٹ تھا، ایک بوڑھی عورت اشارہ کر رہی تھی کہ یہ تو اوپر آ جاؤ۔ خیر وہ اونٹ کا گولا اٹھایا میں نے اور سیڑھیوں سے جس طرح سے بھی جا کے لے جا کے دیا، تو اس نے اندر بلا لیا، تو دیکھا ایک بڑے میں بھی بیٹھے ہوئے تھے بڑی بھی کے ساتھ ساتھ۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ اکیلے ہی رہتے ہو؟ کہنے ہاں۔ بولے اور بیٹے نہیں ہیں آپ کے؟ بولے نہیں، 5 بیٹے ہیں، ایک فلانی کمپنی کا ڈائریکٹر، ایک فلانی کمپنی کا مینیجر، ایک اس کی اپنی کمپنی ہے، ایک اس کا، یہ سب کے گنوا دیے۔ اچھا، کہنے تم سے ملنے نہیں آتے؟ کہا نہیں، ان کے پاس وقت نہیں، بہت مصروف ہیں، بہت مصروف ہیں، ان کے پاس وقت نہیں۔
بولے آپ اکیلے رہتے؟ بولے ہاں. پھر بولے بس وہ فنڈ جمع کرا دیتے ہیں وہاں ادارے میں، کوئی ادارے والے ہماری کھانا وانا کرتے رہتے ہیں. یا کبھی کوئی فیسٹیول آیا یعنی تہوار آیا تو اس تہوار میں کوئی تحفہ وغیرہ ادارے والے ان کی طرف سے ہمیں بھیج دیتے ہیں لکھ کر. پوچھو اس نے کہا اچھا کوئی قریب ترین کسی شہر کے اندر کوئی آپ کا بیٹا جس سے میں ملاقات کر سکتا؟ تو اس نے بتایا کہ ہاں اس شہر میں میرا ایک بیٹا جنرل مینیجر یا ڈائریکٹر ہے کسی فیکٹری میں. تو اس نے اپائنٹمنٹ لیا اس سے، انہوں نے چودھری صاحب نے اپائنٹمنٹ لیا اس سے. یہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر سبق ہے. اچانک یاد آ گیا مجھے. اپائنٹمنٹ لے کے جب گئے تو پہلے اس نے پوچھا تو ٹھیک ہے بلا لو، تو ٹائم تھا وہ گئے. بولے آنے کی وجہ، اس نے سب سے پہلے پوچھا آنے کی وجہ. کہاں آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کے بوڑھے والدین سے مل کر آیا ان کے متعلق بات. تو اس نے کہا بھائی میرے پاس فضول کام کے لیے اور یوں میں بول رہا ہوں تم جا سکتے. کہیں اٹھ کے چلنے لگے. پھر اسے کچھ خیال آیا، اس سے کچھ خیال آیا. اس نے واپس بولا یہ بیٹھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ What do you want to say? Sit down please. بیٹھ گئے. کہاں کہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 بیٹے ہیں اور سب ویل اسٹیبلشڈ ہیں ماشاء اللہ. تو کیا وجہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو اپنے اولڈ ہاؤس پر ڈالا ہوا ہے جبکہ آپ کے بات دراصل یہ ہے کل ان کا وقت تھا تو انہوں نے ہمیں نہیں پوچھا، آج ہمارا وقت ہے تو ہم کیوں پوچھیں؟ میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا تھا، مجھے اتنا مصروف تھا وہ. اور میری ماں کو اپنی پارٹیوں سے فرصت نہیں ملتی تھی، آیا پالتی تھی ہمیں. اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہم ترس جاتے تھے کئی دن. اس کو اپنی پارٹیوں سے اپنے فرینڈس سے فرصت نہیں تھی اور باپ کو اپنے بزنس سے فرصت نہیں تھی. تو انہوں نے اپنی جب لائف بھرپور گزاری تو ہم بھی بھرپور لائف گزارنا ہے. ہم کیوں اس کا بدل دیں؟ کتنا سیلفش معاشرہ ہے. باقاعدہ ایک کالم لکھا تھا میں نے پڑھا ہے تو اس سے اقتباس پیش کیا اس کالم سے. چیز سمجھ میں آئی؟ تو یہ ایک نظریہ یہ ہے. لیکن اسلامی نظریہ اس کے بعد سے تو یہاں کیا ہے؟ بوڑھے والدین کی خدمت عبادت سے تعبیر کی جاتی ہے، عبادت سے تعبیر کی جاتی ہے. اور ان کے عذاب وہ اللہ کے ہر فیصلے کو خواہ وہ کتنا ہی ناگوار ہو مومن رحمت سمجھتا ہے. کبھی آزمائش کا نام دیتا ہے، کبھی کہتا ہے اللہ بہتر کرے گا. ہر پریشانی کے بعد راحت ہے لیکن وہ بھٹکتا نہیں اپنے نظریے سے. اور وہ دوسرے والے جو ہیں اسلام کے برخلاف جن کا عقیدہ ہے ان کے یہاں یہ زحمت ہے. اسے کائنات کے ہر منظر میں مومن کو اللہ نظر آتا ہے اور ان کو پریشانی نظر آتی ہے ایسی چیز. اللہ اکبر. اچھا مومن تو ہر منظر میں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کے پاس تو یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ پردے کے پیچھے دیکھ سکے کیونکہ ان کا نظریہ اس چیز کی وہی نہیں دیتا. وہ تو کہتا ہے جو تم ابھی ہو بس یہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو جیسی ہیپی لائف گزار سکتے ہو، ہیپی لائف ہیپی طریقے سے گزارے. دونوں باتیں کہتے ہیں گزار سکتے ہو گزارو. اللہ کو اب جو مومن ہے مسلمان ہے وہ دنیا کو مزرعہ آخرت سمجھتا ہے اور یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں. وہ تو آخرت کو مانتے نہیں، یقین ہی نہیں رکھتے. ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا یقیناً، کہ ہندو ہر جنگ میں ہمیشہ میدان چھوڑ کے آتا ہے. دنیا کی تاریخ یا اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، ہند کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہمیشہ میدان چھوڑ کے آتا ہے. تو اس کے پیچھے بھی نظریہ، آج نظریہ اسلامی کی بات ہو رہی ہے نا اور دیگر عقائد کی تو یہ بیان کر دو، اس کے پیچھے بھی ایک نظریہ. بھائی کیوں میدان چھوڑ کے بھاگا؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو سمجھ میں آ رہا ہے.
نہیں آ رہا تو بتا دو، آ رہا ہے تو پھر آگے سے بتا دو. اچھا وجہ اس لیے کہ وہ تناسب کے قائل ہیں، وہ تناسب کے قائل ہیں. ان کے یہاں ایک انسان ہزارہ جنوں سے گزر کر دان حاصل کرتا ہے. دان زندگی حاصل کرتا ہے، مختلف پروسیس سے گزر کے ہزاروں جنوں سے گزر کے حاصل کرتا ہے. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد چوہا بن جائے، وہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کتا بن جائے، وہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے سور بن جائے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، اس کے اندر بہت ساری باتیں بنا ہے. غور سے سنو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ آخر میں بات یہ نکلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ سوچتا ہے کتا یا سور بن جاؤں. ممکن ہے اس عقیدے کے ہوتے ہوئے موت کا خطرہ کون لے گا؟ جب تو بھاگتے ہیں میدان چھوڑ کے. جب ایسا نظریہ اور عقیدہ ہو تو کون موت کی طرف جائے گا؟ تو کہے گا بھائی انسان بنا ہوں، سب سے بہتر ہوں، افضل ہوں، مر گیا تو پتہ نہیں چوہا بن جاؤں، بلی بن جاؤں، کتا بن جاؤں، سوار بن جاؤں یا کچھ اور بن جاؤں. ایون کہ وہ گائے تک خود بننا پسند نہیں کرتا جس کی پوجا کرتا ہے. اسی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں. وہ ہمیشہ تاریخ موجود ہے اور صحیح سے تاریخ اگر اٹھا کے پڑھیں تو اس کا عقیدے کے ہوتے ہوئے تو موت کا خطرہ بول نہیں لیا جا سکتا. اور دوسری طرف مسلمان کا عقیدہ ہے کہ میدان جنگ کی موت شہادت ہے، اور شہادت زندگی کی حسین ترین منزل. تمام لوگ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو رب تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیجنے کی بات کرے گا. کوئی بھی راضی نہیں رہے گا، کوئی بھی راضی نہیں رہے گا. ایک دفعہ ہم موت کا مزہ چکھ کے آ چکے ہیں. جو اس دنیا میں سب انسان آ گئے، ایک مرتبہ دوہری موتیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. ایک موت کا مزہ تمام روحیں چکھ کے آ چکی ہیں اور ایک کا چکھنا باقی. جب میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے لیا تو سب کو زندہ کیا. آدم علیہ السلام کے دائیں شانے پر ہاتھ پھیرا تو سفید رنگ کی مخلوق نکل آئی، بائیں شانے پر پھیرا تو سیاہ کلر کی نکل آئی. اس میں چمکدار چہرے والے بھی تھے جو اللہ کے مقربین میں سے تھے، جو رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے. اور پھر ان سے میثاق لے کر ان سب کو سلا دیا گیا، یعنی موت دے دی گئی، یعنی موت کے برابر ہی ہے. اب جس کو اس دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے تو اس کو جگہ کر دے دی. تو ایک موت تو وہ. اب دوسری موت وہ آنی. اب اس کے بیچ کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ درمیان کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ 60 سے 70 برس اوسطاً. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 برس ہے. اب کوئی اس میں 60 میں، کوئی 50 میں بھی چلا جاتا ہے، کسی کی 100 بھی ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن اوسط ایوریج جب نکالا جائے تو یہی نکلتا ہے. تو اتنی مختصر مدت کے لیے جگایا گیا ہے، پھر سنا دیا گیا. 2 دفعہ موت کا مزہ. بلکہ اہل جہنم جب جہنم میں ہوں گے تو رب تعالیٰ سے کہیں گے باری تعالیٰ 2 موت کا مزہ تو چکھ لیا، اس عذاب کے سبب سے ہمیں پھر موت دے دے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں. اور وہاں پر کوئی بھی اس دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا، نہ موت کی خواہش کرے گا، کیونکہ ایک وقت آئے گا موت کو بھی موت دے دی جائے گی. وادی آراف پر سوا کر دیا ایک مینڈے کی شکل میں. تو صرف شہید ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہاں میں تیار ہوں، لیکن شرط میری یہ ہے کہ تیری راہ میں اسی طرح شہید کیا جاؤں. کیونکہ وہ جو شہادت کے وقت کا لطف اور مزہ تھا وہ کسی چیز میں نہیں. اور باقی لوگ کہتے ہیں جو دم جان نکلنے کی تکلیف تھی وہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ نظریے کی بات نظریے کی ہو رہی تھی. تو مومن تو ایسی موت کی تلاش میں رہتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب نظریہ کیا ہے؟ کیا کوئی قوت ہے نظریہ؟ ہاں
نظریہ بہت بڑی قوت ہے، نظریہ ایک عظیم قوت ہے، اور ہر چیز کا نظریہ ہوتا ہے. ایک مکان بناتا ہے تو اس کا بھی نظریہ ہوتا ہے، کھانا پکاتا ہے اس کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے، پروسیس کے تحت تمام سامان ڈالتا ہے نا. ایسے تو نہیں کرتا کہ پہلے گوشت ڈالتے آخر میں تیل ڈالتے جب نکالنے لگے یہ گھی ڈالتے، پہلے گھی کو کڑکایا جاتا ہے، وہ تو ایسے بھی ہو جائے گی پوری کھانا پکانا. سمجھے میری بات؟ تو نظریہ ایک عظیم قوت ہے، اور ہم اس کا تماشا 2 مرتبہ دیکھ چکے ہیں. اس کا تماشا 2 مرتبہ دیکھ چکے ہیں. ایک پہلی دفعہ ایک سے بڑا ہمارے آواز ڈال دو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا تو، لیکن تاریخ میں تو ہم پڑھتے ہیں 1947 1947 جب 10 کروڑ مسلمانوں نے ہند آندھی کی طرح اٹھے اور سیلاب کی طرح آگے بڑھے، اور تحریک ہند کی متحدہ طاقت کو رون کر منزل تک جا پہنچے، پاکستان حاصل کر. نظریہ تھا نا، اس کے پیچھے اٹھے، پاکستان حاصل کر لیا. اللہ اکبر. اور دوسری دفعہ 1965 کی جنگ میں ان دونوں 10 کروڑ مسلمان پاکستان میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر بیٹھے. 10 کروڑ مسلمانوں نے تقریباً وہ دیوانہ وار موت کی تلاش میں نکل پڑے، اور سب کچھ جان مال اللہ کے سامنے پیش کر دیے. تمہیں نظریہ تھا نا، تمام کے سر آستانہ عزی پر جھک گئے، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے. تمام کے دل اور دماغ مسلمان ہو گئے، حقیقی معنی میں مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. اور جرائم آتینا جو جرائم تھے وہ ایک دم رک گئے. ضروریات زندگی ارزاں ہو گئی، سامان بہت ہو گیا. جنہوں نے اسٹاک کیا تھا انہوں نے بھی نکال دیا. لوگ ایک دوسرے سے لڑنا بند ہو گئے، کیونکہ ایک عظیم نظریے کے پیچھے تھے سب. یہ ہم سب ایک ہوتا ہے نا، ایک دن ایک ہو جاتے ہیں جب کوئی ایک بات اور نظریہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو جرائم رک گئے. یوں لگتا تھا کہ گویا جیسے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں امن و امان، چین و سکون تھا، لوگ متحد تھے، اس طرح سے متحد ہو گئے، اس طرح سے لوگ متحد ہو گئے. اور وہ مبارک دور شاید لوٹ آیا ہو واپس. اب جب کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دور میں لوٹے. اچھا، آج ایٹم بم ایجاد ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے حیات کا خطرہ تو پیدا ہو گیا، اس کی حیات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ امکان بھی موجود ہے کہ شاید کل کوئی عظیم رہنما یا فلاسفر دنیا کے ذہنوں کو کلی طور پر بدل ڈالے، صلح اور محبت کی فضا پیدا کر دے، اور نوع انسانی کو ایک کنبہ بنا دے. اسلام کے درس دیتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ نظریے کی طاقت ایٹم بم کی طاقت سے بڑی، ایٹم بم کی طاقت سے زیادہ ہے. اب نظریہ کیسا ہو، نظریہ کیسا ہو. اس وقت حیات اور منزل حیات کے متعلق سینکڑوں نظریے موجود ہیں دنیا میں. دیکھیں نا، کوئی کمرزم کا نظریہ دے رہا ہے، کوئی بدھزم کا دے رہا ہے، کوئی ہندوازم کا دے رہا ہے، کوئی عیسائیت کا دے رہا ہے، کوئی یہودیت کا دے رہا ہے، کوئی فلسفی کا دے رہا ہے. مختلف نظریے اس دنیا میں ہیں. اور لیکن حقیقت جب دیکھی جائے گی اور اس زندگی میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے جب پڑتال کی جائے گی تو حقیقی نظریہ آپ کے سامنے خود آ جائے گا. اور تمام نظریے ایک دوسرے سے متصادم ہیں، ٹکرار ہیں. ان میں سے صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا، اس پر ہر گروہ یا ملت کی رائے دوسرے سے مختلف ہو.
دراصل نظریے کا مقصد حصول مسرت اور زندگی کی راہ اور منزل کا تعین ہے. اصل یہی ہے جو زندگی گزار رہا ہے خوش و خرم گزرے وہ اور صحیح اصولوں پر گزرے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور اپنے اس سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اور جو نظریہ نہ مسرت کا راستہ بتاتا ہو اور نہ منزل حیات کا تعین کرتا ہو بیکار ہے، محض بالکل بیکار ہے، وہ کسی کام کا نہیں. تو بے نظریے کی بھی زندگی لوگ گزارتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اب اس کی چند نظریات جو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے متعلق ہیں. اس کا مقصد جاذب نظر اور زندہ اور جاوید ہو، کیونکہ ایک زندہ انسان کسی مردہ مقصد سے محبت کبھی نہیں کرتا. تو بظاہر زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اندر بھی زندہ ہونا چاہیے. باہر تو زندہ ہے، ہم چل پھر رہے ہیں. جب اندر زندہ ہوگا تو پھر بامقصد زندگی گزاریں گے، اور جب بامقصد زندگی گزاریں گے تو آپ کی منزل کا تعین ہوگا آپ کے سامنے کہ میری منزل یہ ہے. اور اگر یہ منزل ہوگی کہ ہم چوہا بلا کتا بن جائیں گے تو پھر وہ نظریہ کس کام کا؟ پھر تو ہر چیز سے بھاگیں گے. لیکن اگر بامقصد زندگی ہوگی تو نظریہ بھی بامقصد ہوگا، کیونکہ زندہ انسان ہے، ظاہری اور باطنی دونوں طور پر زندہ انسان کبھی بھی بے مقصد چیز سے محبت نہیں کرتا. سیاست کی بنیاد عدل اور احسان پر رکھتا ہے اور سیاست اسلام کا حصہ ہے. بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہتے سیاست الگ ہے اسلام الگ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ پر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو جھوٹ جو ہے باندھتے ہیں وہ سیاست نہیں، سیاست ہے تدبر اور تفکر کا نام. ٹوٹل سیاسی طور پر قرآن سمجھو گے تو فلاح پا جائے گا تدبر اور تفکر کر کے. لیکن تشریح غلط کی جاتی ہے، معنی غلط کیے جاتے ہیں. بڑی بڑی لغتیں کھول کے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. اور اسلام کی ریاست سیاسی بنیاد پر سب سے پہلے مدینہ منورہ قائم کی سرکار دو عالم. اگر سیاسی بنیاد پر قائم نہ کرتے تو صدیق اکبر کو اپنا وزیر نہ بناتا اور وزیر بنا کر اطراف کے کفار کے پاس نہ بھیجتے، ان کو پیغامات نہ بھیجتے. بولتے مار دو ان سب کو، ہم تو طاقت میں آ گئے. نہیں، صدیق اکبر کو اپنا وزیر اعظم بھی، وزیر خارجہ بھی، وزیر داخلہ بھی، سارے اختیارات دے کے، سارے قلمدان دے کے بھیجا. اور انہوں نے لوگوں کو جا کر کہا، جب انہوں نے ان سے ملے تو مل کر کہا کہ یار جب ان کا وزیر ایسا ہے تو ان کا سردار کیسا ہوگا؟ یہ جو ایک وزیر ہے اتنا تدبر تفکر علم، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، اسلام سب کے حقوق متعین کرتا ہے. وہ سرکار کی بارگاہ میں جوک در جوک آئے اور طرز عمل دیکھ کر جوک در جوک مسلمانوں میں شروع. اصل میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم اندھیوں کا داخل ہو، ہم تو کہتے ہیں دیکھ کر غور کر کے. لیکن ہم پیش بھی تو کریں اپنی شکل میں اسلام کہ اسلام ہے کیا، اس طریقے سے پیش بھی تو کریں. ساری برائیاں تو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نظریہ ضرورت. نظریہ ضرورت کے تحت یہ کر لیتا حرام ہمیشہ حرام رہے گا، حلال ہمیشہ حلال رہے گا. اس میں کوئی نظریہ ضرورت نہیں، بس اس کی تمیز سمجھ جائے آدمی، انسان کی زندگی سدھر جائے گی. اللہ کو اور زندگی کی تمام بلندیوں کی طرف پھر وہ دیوانہ مار پڑتا ہے جب اس میں یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ اعمال جو جماعت کو ناقابل شکست اور فرد کو فطرت کے عظیم قوانین سے ہمان کرتا ہے. اب عدل کے دو واقعات آپ کو بتا کے پھر بیان ختم کرتے ہیں. اسلام عدل کا درس دیتا ہے اور عدل ہمیشہ انصاف کے قانون کی روشنی میں ہوتا ہے. وہ جو قانون بنایا گیا ہے وہ بھی انصاف کی بنیاد پر ہوتا ہے، ہیرا پھیری نہ ہو اس میں. اور عدل کا ذکر میں پہلے کر بھی چکا ہوں، اسی لیے اس کے دو واقعات. جب محمد بن قاسم راجہ طاہر کے خلاف لڑ رہے تھے تو طاہر کے ایک فوجی سردار نے محمد بن قاسم کو پیغام بھیجا کہ
کہ میں طاہر کو چھوڑ کر آپ سے ملنا چاہتا ہوں، راجہ طاہر کو چھوڑ کر آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ راجہ طاہر کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ ہم اپنے آقا کو کسی حالت میں دھوکہ نہیں دیتے، یہ اسلام کا درس ہے، ہم اپنے آقا کو کسی حالت میں دھوکہ نہیں دیتے اور نہ یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی اور اپنے آقا سے غداری کر کے ہم سے آ ملے، کیونکہ کل کو اب تم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں مسلمان ہو کے لڑنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تم نے تو یہ کہا کہ اب تم جیت رہے ہو، تمہاری فتح ہو رہی ہے تو میں بچ جاؤں گا، تو کل کو تم یہی غداری ہمارے ساتھ بھی کرو گے۔ تو یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی اپنے آقا سے غداری کر کے ہم سے آ ملے، اس لیے آپ کی پیشکش کو مسترد کرتا ہوں۔ یہ ہے اسلام، یہ نہیں ہے جو آج کل ہو رہا ہے، نام اسلام کا اور کام جو ہے کفار کے۔ ایک اور بات بتاتا ہوں، حضور علیہ السلام کے عہد ظاہر میں ایک مسلمان یہودی کی بستی میں چلا گیا اور وہاں مارا گیا، یہودی رہتے تھے صرف وہاں مارا گیا۔ ظاہر ہے کہ قاتل کوئی یہودی ہوگا، مسلمان تو جاتے نہیں، وہ چلا گیا اتفاق سے، لیکن شہادت موجود نہ تھی، تحقیق کی گئی، کوئی شہادت کوئی گواہ نہیں ملا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیان دا سے حلفی بیان لینے کے بعد کہ انہیں قاتل کا علم نہیں ہے، جو وہاں کے رہنے والے بزرگ لوگ تھے یہودیوں کو، آیان بزرگ کو کہتے ہیں، جو بزرگ تھے ہمارے شجرے میں بھی آیا کرم جاتا ہے، جو تھے ان سے حلف لیا اور حلف لینے کے بعد کہ انہیں قاتل کا علم نہیں ہے، بیت المال سے خون بہا ادا کر دیا، بیت المال سے خون بہا ادا کر دیا، تمہیں کوئی ثبوت موجود نہیں۔ تو اس پر ایک شخص نے کہا کہ یہودیوں کا حلف کا اعتبار کتنا، دیکھو اسلام کتنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتا، یعنی میں اپنے نفس سے کوئی کام کروں، اسلام اس کی جو اسلام کا فیصلہ ہے وہ میں نے کر دیا۔ یہ ہے عدل، یہ نہیں دیکھا کہ ایک طرف مسلمان ہے اور ایک طرف یہودی ہے تو یہودیوں کے خلاف کر دیا جائے، کہا جب شہادت نہیں ملی، گواہی نہیں ملی تو ٹھیک ہے بیت المال سے خون بہا دے دیا جائے۔ جس پہ اعتراض کیا تو کہا جو اسلام کا اصول ہے، تو اگر یہ اصول ہم اپنی زندگی میں نتی کر لیں تو ہمارے سارے معاملات درست تو صحیح ہو جائے، ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ بس پھر باقی آئندہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔